اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. گائز، جیسا کہ اسکرین پر آپ کو ایک کتاب تیسیر القواعد العربیہ نظر آ رہی ہے. گائز، یہ کتاب عربی گرامر میں ایک اچھی اور مفید کتاب ہے، انتہائی مؤثر کتاب ہے. اس کتاب کے اندر رائٹر نے عربی کے چیدہ گرامر کے نکات کو، گرامیٹیکل پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. ہم اس پوائنٹس سے ہو کے گزریں گے انشاءاللہ. سو اسٹوڈنٹس، آئی نیڈ اونلی یور اٹینشن، بیکاز گرامر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر توجہ نہ ہو، اس میں انسان ایک جگہ پہ بھی وہ توجہ نہ کرے تو پھر وہ سارے چیزوں کو غلط کر سکتا ہے. تو جو ٹاپک ہم آج کر رہے ہیں وہ انتہائی ہی بنیادی ٹاپک ہے. گرامر کے اندر کوئی بھی ٹاپک غیر مفید نہیں ہوتی، لیکن بعض وہ بیسکس ہے، وہ اصل ہے، وہ جو ہے اس کے بغیر بنائے قواعد نہیں ہو سکتی. سو گائز، چلو شروع کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا نمبر باب الاعراب والبناء فی الاسماء. الاعراب والبناء فی الاسماء، یہ کتاب آپ کو ملے گی کیونکہ یہ جامعۃ الاسلامیہ العالمیہ اسلام آباد الپاکستان نے اس کو پبلش کیا ہے، تو یہ آپ کو وہیں سے ملے گی، یہ باہر بہت کم ملتی ہے. الاعراب والبناء فی الاسماء. دیکھو، عربی کے اندر آپ اعراب ہوتی ہے، یعنی اس کو کبھی منصوب، کبھی مرفوع اور کبھی مجرور ہوتی ہے، اسماء اور افعال دونوں. اعراب بنا کہتے ہیں مبنی کو، یعنی جو جس ان چینجبل ہو، جس کے اینڈ کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اور مغرب یا مغرب وہ ہوتے ہیں جس کے اینڈ کو ہم چینج کر سکتے ہیں. ہم آگے اس کی مثال پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ آ جائے اس کے قاعدے پر. اولا الاسماء المغربہ. یہاں پر ہم وہ اسماء پڑھیں گے، وہ ناؤنس پڑھیں گے جس کی اینڈ چینج ہو جاتی ہے. اس کی اینڈ لفظ جو ہے وہ اس کا اعراب چینج ہو جاتا ہے. اس کا کیوں اعراب چینج ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو لفظ آئے گا عامل اس کو کہتے ہیں، وہ عامل کام کر کے اس کو چینج کرے گا، اور یہ اس عامل کے آنے کا تقاضا ہوگا کہ اب مجھے چینج کرے. جس طرح تقاضے ہوتے، جس طرح آپ آسان مثال سمجھے، صدر آتا ہے تو ہم ٹریفک کو بلاک کرتے ہیں کیونکہ یہ صدر آنے کا تقاضا دی جائے. جس طرح کوئی بڑا آدم آتا ہے تو ہم ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے آنے کا تقاضا ہے کہ اب میرے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، تو یہ پانی پینا پیاس کا تقاضا ہے. اس لیے جب کوئی عامل آتا ہے جملے میں تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اب میرے لیے زبر لاؤ، یعنی میرے لیے نصب لاؤ، رفع لاؤ یا جر لاؤ. اب ان چیز کو ہم وسیع انداز میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے الاسماء المغربہ، یعنی وہ ناؤنز جو اینڈنگ پوائنٹ سے عامل کے آنے سے چینج ہوتے. تو سب سے پہلے یہ قاعدہ لکھا ہے، یہ قاعدہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس قاعدے میں ہے الاعراب هو تغیر آخر الاسم بتغیر موقعه فی حالت الاخرى. یہ چینجنگ ہے آخر الاسم، اینڈ ہوگا. جس طرح ایک اسم ہے الطالب، یہ طالب ہے تو اس کا اینڈ یہ ہے، تو یہ چینج ہوگا. اس کا زبر زیر اور پیش آ سکتا ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے. بتغیر موقعه من حالت الاخرى. جس طرح اگر یہ یہاں پر مرفوع بن رہا ہے تو دوسری جگہ یہ یہاں پر اسم انا بن رہا ہے، تو یہ اس کا موقع یعنی چینج، اس کا حالت الاخرى دوسری کنڈیشن میں وہ چلا گیا، کسی دوسری حالت میں وہ چلا گیا. یہاں پر تو یہ مبتدا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا؟ اسم انا بن گیا. یہاں پر پھر کیا ہوا؟ یہ مجرور بن گیا کیونکہ حرف جر کے ساتھ آ گیا. تو دیکھو، ایک ہی طالب تھا لیکن وہ ایک جگہ چینج کرنے سے اس کی اعراب بھی چینج ہو گئی. اور کیوں چینج ہو گئی؟ کیونکہ عامل چینج ہو گیا. عامل کیوں چینج ہو گیا؟ کیونکہ جملہ ہی چینج ہو گیا.
تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. بس اگر یہ پوائنٹ آپ نے سیکھ لیا کہ عامل کے آنے سے جملے کے اندر کوئی اسم یا فعل وہ اس کی اینڈ پوائنٹ، اس کے اینڈ کلمہ جو ہے، اس کے اینڈ حرف جو ہے وہ اس کے اعراب چینج ہو سکتے ہیں، کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور آ سکتے ہیں، اور یہ عامل کے آنے سے ہوتے ہیں. عامل تقاضا کرتا ہے کہ اب مجھے جر دے دو، مجھے فتح دے دو یا مجھے رفع دے دو. اب مثال دیکھو، الطالب المجتہد محبوب. ان الطالب پیش ہے، یعنی مرفوع ہے. ان الطالبہ زبر آ گیا. کیوں زبر آ گیا؟ فتح آ گیا، کیونکہ اسم انہ ہمیشہ کے لیے منصوب ہوتی ہے اور مبتدا ہمیشہ کے لیے مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس پر پیش آتا ہے. علی الطالب بی کیوں آ گیا؟ کیونکہ حرف جر آیا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پر حرف جر آ جائے تو یہ عامل ہوگا کہ وہ مجرور لائے. تو حرف جر تقاضا کرتا ہے کہ میرے لیے مجرور لاؤ، میرے لیے کسرہ لاؤ، جر لاؤ، زیر لاؤ. یہاں پر انہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے لیے نصب لاؤ. یہاں پر مبتدا بن کے، یہ مبتدا کی جگہ آ کر مبتدا کے لیے تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے میرے لیے زبر پیش لے کے آؤ، تو ہم نے پیش لگا لی ہے. تو دیکھو، طالب ایک لفظ تھا، لیکن جگہ چینج کرنے سے، اس کا عامل چینج کرنے سے، اس کے اعراب میں اینڈنگ پوائنٹ پہ اس کی چینج آ گئی. القاری الجاد متنوع ثقافہ. القاری قاری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا بن گیا ہے، یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ مبتدا ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے. ان القاریہ، یا کیوں بن گیا؟ کیونکہ انا آیا ہے. انا کا اسم ہمیشہ کے لیے منصوب ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آپ میں نے اس کے لیکچر بھی دیے ہیں کہ کون سی چیز منصوبات ہے، کون سی مجرورات ہے، اور کون سی مرفوعات ہے. اس کے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو ملے گی، اس چینل پہ پلے لسٹ ہے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، العربیہ للغیر الناطقین کے نام سے ہے میرے خیال میں، وہ گرین بک. تو کتاب المدینہ جو نام ہے میرے خیال میں اس کا. تو اس میں نے بہت پہلے اس کے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے مجرورات ہیں، کون سے منصوبات ہیں، اس کے لیکچر نمبر 2 میں، اور کون سے مرفوعات ہیں. تعجب بالقاری، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دوں گا. تعجب بالقاری یہ الجاد، تعجب بالقاری یہ الجاد. بالقاری یہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ با آیا ہے، اور با جو ہے مجرور کی تقاضا کرتی ہے، کیونکہ یہ جر ہے. اللہ غفور الرحیم، ان اللہ لا تخلف الا باللہ. تو دیکھو دوستو، اس لیکچر سے ہم، اس ٹاپک سے ہم نے یہ سیکھا کہ مورب آسما جو ہے وہ ود دی چینجنگ آف پلیس دے چینج دیئر اعراب. اعراب کس طرح؟ لاسٹ ورڈ کے جو اعراب ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں. آگے آئیے، اس کو آپ پڑھ لیں، یہی باتیں انہوں نے ادھر لکھی ہیں. الامثلہ میں، امثلہ ایک دو مثال کرتا ہوں. فسجد الملائکۃ، ملائکۃ کیوں آ گیا؟ کیونکہ سجدہ آ گیا. سجدہ فعل ہے، اس کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے. آپ نے فعل کے لیے فاعل ضرور ڈھونڈنی ہے. مفعول ہر فعل کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن فاعل ہر فعل کے لیے لازمی ہے. فسجد الملائکۃ، پس ملائکوں نے سجدہ کیا. تو ملائکۃ فاعل ہمیشہ کے لیے مرفوع ہوتی ہے، اور مرفوع کی علامت الاعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، ہم نے پیش لگایا. ابھی دیکھو، ایک ہی ملائکہ ہے، لیکن ادھر کیا بن گیا؟ ان الملائکۃ. ملائکۃ کیوں بن گیا؟ کیونکہ ان آیا ہے، اور ان جو ہے وہ اس ان کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم کہاں سیکھیں گے کہ کون سا مجرور، کون سا منصوب، کون سا مرفوع ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کا لیکچر میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، آپ ادھر جا کے آسانی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے الفاظ عربی میں مجرورات ہیں، کون سے منصوبات ہیں، اور کون سے مرفوعات ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْمَلَائِكَةِ حرف جر لے لام آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے زیر آ گیا، یعنی کسرہ آ گیا، تو یہ مجرور ہو گیا. تو یہاں دوستو اس میں آپ دو مثالوں کو آپ خود ہی کر لیں. اس بحث میں انہوں نے یہی باتیں کی ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ مثال اول والنصب. دیکھو، الرفع مرتن کما فی المجموعہ، رفع آ گیا مجموعہ اے میں، والنصب مرتن کما فی المجموعہ سی، نصب آیا والجر کما فی المجموعہ. ولہذا الاسماء من کل حالت علامت تدل علی موقعها،
یہ علامت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس نے چینج کیا ہے اپنے پلیس کو، اپنی جگہ کو. فنجد الضم، ہم نے ضمہ پایا ہے علی آخر هذه الاسماء فی المجموعہ اے میں کیا تھا؟ الف میں وہ ضمہ تھا. دلت علی انہا مرفوعہ، یہ اس کی دلالت ہے کہ وہ مرفوعہ ہے. والفتح من مجموعہ بی، مجموعہ با میں کیا تھا؟ فتحہ تھا. دلت علی انہا منصوبہ، کیونکہ یہ منصوب ہے، منصوب کی دلالت کرتے ہیں. والکسرۃ فی المجموعہ اے بجیم، مجموعہ جیم میں کسرہ تھا. اور دلت علی انہا مجرورہ، یہ مجرور ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ علامات الاصلیہ ہے، یہ علامات اوریجنل علامات ہے. یہ کیا ہے؟ اوریجنل علامات ہے. اب اس کا قاعدہ سنو. انواع الاعراب فی الاسماء ثلاثۃ. بائیو آپ کو ابھی بتا رہا ہے کہ انواع الاعراب فی الاسماء ثلاثۃ. ناؤن اگر کوئی اسم ہو، جگہ کا، انسان کا، جانور کا، کسی چیز کا اسم ہو عربی میں، اس کے لیے اعراب جو ہے وہ تین قسم کے ہے. یا تو وہ رفع کی حالت میں ہوں گے، یا وہ نصب ہوں گے، یا وہ جر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان تین حالتوں کے لیے اس کو ریپرزنٹیشن کے لیے الگ سے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے. دیکھو یہ رفعی، نصبی اور جری، یہ تو اس کی حالت ہے، اور اس کی ریپرزنٹیشن کس طرح کی جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہے. اس میں کبھی فتحہ پر ہوتی ہے، کبھی الف پر ہوتی ہے، تو کبھی یا پر ہوتی ہے، کبھی ضمے کے ساتھ ہوتی ہے، تو کبھی واو کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ریپرزنٹیشن. دیکھو بھائی، مرفوع، منصوب اور مجرور یہ اس کی حالت کا نام ہے کہ یہ چیز منصوب ہے، یہ مجرور ہے، یہ مرفوع ہے. لیکن اس کو ریپرزنٹ کیا علامت اصلیہ میں. علامات الاصلیہ کون سی ہے؟ ضمہ ہم رفع کے لیے یوز کرتے ہیں، جس طرح پیش ہے عام کنڈیشن میں. فتحہ زبر جو ہے وہ ہم نصب کے لیے یوز کرتے ہیں عام کنڈیشن میں، یعنی اوریجنل حالت میں. کسرہ زیر جو ہے وہ جر کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ جہاں پر جر آؤ، جہاں پر حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو، تو وہاں پر زیر ہوگا اوریجنل حالت میں، اصلی علامات میں سے. لیکن کبھی کبھی ہم اس کو کسی اور طریقے سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ طریقے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں. تو گائز آگے اس میں ہے علامت الفرعیہ فی الاسماء. اچھا تو گائز انشاءاللہ یہ آج کے لیے کافی ہے. پھر یہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی. علامت الفرعیہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں. سو گائز اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، یہ انتہائی ہی بیسک چیز ہے. آپ اس وقت وہاں جائے، دوسرے ڈسکرپشن میں لنک شیئر کرتا ہوں، وہاں پہ آپ جائے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات سارے آپ دیکھ لیں. 2-3 آپ اس پہ لگائے، 2-3 اگزامپل بھی اس کے دیکھیں، اور 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی وہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہ چیز انتہائی ہی بیسک ہے. اگلے لیکچر میں سے آنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ مرفوعات کون سے. بہت آسان ہے، سمپل ہے. 12-13 منصوب اس طرح مرفوعات ہے 8-12 تک، اور اس طرح پھر دو مجرورات ہے، اتنے کم زیادہ نہیں ہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. لیکچر پسند ہو تو کمنٹس میں ریمارکس دے دے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.